اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ جو کہ ہم جو اس کی تفسیر پڑھ رہے تو اس سے پہلے جو تفسیر ہوئی تو اس میں ابن کثیر میں ایک واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جنگ تبوک، اس کے اندر جو واقعہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب بہت زیادہ تنگی ہوئی جنگ تبوک کے موقع پر کھانے کے تعلق سے، تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اس کا جو اصل جو قصہ ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جنگ تبوک یہ ہجرت کے 90 سال میں ہوئی، اور وہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت میں بہت سخت گرمی تھی اور ایک طرح کی سمجھو قحط سالی تھی، یعنی لوگوں میں غریبی بہت زیادہ تھی۔ اور ویسے موقع پر جو وہاں کی جو کھیتی کرتے تھے کھجور کی، تو کھجور کی فصل اگنے کا وقت تھا، یعنی ایک طرف پوری تنگی پریشانی ہے اور دوسری طرف تنگی پریشانی دور کرنے کے اسباب سامنے ہیں، مطلب کھجور کے پکنے کا وقت ہے۔ ایسے موقع پر جو روم کی جو سلطنت تھی، جو روم کی جو فوج تھی، ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور وہ اس وقت کی جیسے سمجھو آج کے دور کی جیسے امریکہ روس کیسی بڑی طاقتور سلطنت ہے، حکومت کیسی طاقتور ہے، ویسی وہ روم کی سلطنت طاقتور تھی، اس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت، اور وہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی، اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی مسلمانوں کے جو چھوٹے موٹے جو دشمن تھے، جیسے کوئی وہاں کے جو اطراف کے جو عیسائی وغیرہ اس وقت میں جو مسلمانوں سے جنگوں میں ہار چکے تھے، ایسے لوگ بھی سب اس کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، روم کا سپورٹ کرنے کے لیے جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے سب تیار ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک پریشانی یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو منافق چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں نے کیا کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر پیش کرنے لگے، ہر ایک نے اپنا اپنا الگ الگ عذر پیش کیا کہ مجھے یہ عذر ہے، یہ مجھے یہ عذر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عذر پیش کیا اس کو اجازت دیتے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ منافق ہے، تو ظاہری بات ہے جب منافق ہے حضور کو معلوم ہی ہے عذر پیش کر رہا، نہیں آنا چاہ رہا، چھوڑ ڈالے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے عذر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوسرا ایک نقصان کا مطلب دشمنی کس طرح سے کرے کہ جو مسلمان تھے ان لوگوں کو بہکانے لگے، اور کیا کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں مت نکلو، کہ گرمی کا موسم ہے، بہت سخت گرمی ہے، اب اس وقت میں مت نکلو۔ اور ان لوگوں کو بہکانے لگے کہ ابھی دیکھو تم لوگوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ تمہارے پاس سواری ہے، نہ کھانے کو چیزیں ہیں، تم ایسی حالت میں کیوں جا رہے؟ تو ایک یہودی کے مکان میں ان لوگوں نے جیسے بولا کہ تشکیل کرتے نا، ویسا ان لوگوں نے شروع کرے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اور پھر جو منافق تھے وہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ایسا جو موقع تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
जिहाद के लिए, गजवा के लिए 1900 ऊंट दिए और 100 घोड़े दिए, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारी जो रकम दी, और हर आदमी ने अपनी जो कोशिश हो सकती थी, जितनी भी कोशिश हो सकती थी, यहाँ तक कि इस वक्त में जब ऐलान हुआ, इससे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी गज़वात में जाते थे तो तफसीलात साहबा को पूरी तरह से नहीं बताते थे, लेकिन इस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किस रास्ते से जाना वगैरह जो है पूरा क्लियर बता दिए, और साहबा में ऐलान कर दिए कि इसके लिए लोग जितना भी हो सके सदका करके इसके जिहाद के लिए जमा करें। तो हर आदमी ने कोशिश किया, जैसे मैं अभी बताया कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1900 ऊंट और 100 घोड़े दिए, और उसके अलावा कुछ रकम भी दी, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मालदार थे, उन्होंने भी रकम दी, और सहाबा इकराम ने हर एक ने जितने भी अपनी कोशिश हो सकती, यहाँ तक कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी जितना भी माल था, जितनी प्रॉपर्टी थी, उसमें से आधा हिस्सा दिया, जितना भी था उसमें से आधा हिस्सा दिया, और ये सोचने लगे कि अब मैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई भी चीज घर में नहीं छोड़ी, और जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा कि अल्लाह उसके रसूल के नाम को छोड़कर आया हूँ। हर एक चीज घर की पूरी टोटल जो है ना जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। तो साहबा ने इस तरह से पूरी अपनी ताकत पूरी लगा दी, और इतना सब रहने के बाद भी मतलब उस दर्जे की तैयारी नहीं हो सकी कि जिस दर्जे की होना चाहिए था, इसलिए कि वहां से जो लश्कर आ रहा था वो 40,000 की फौज थी। कितने हजार की? 40,000 की फौज थी वो। और यहाँ से जो साहबा जो जिहाद के लिए जा रहे थे तो उन लोगों के पास हथियार नहीं थे, सवारी नहीं थी, तो बाद साहबा तो आप वसल्लम के पास आए थे कि हम तो जंग में जाने के लिए तैयार है, हमारे लिए इंतजाम कीजिए। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि आपके लिए कोई इंतजाम नहीं है सवारी का, इसलिए कि कम से कम दर्जे में कहीं दूर का सफर हो, अभी गर्मी इतनी सख्त है तो उसमें कम से कम सवारी होना चाहिए और खाने को तो होना चाहिए, बाकी चीजें तो दूर की बात है। तो ना सवारी का इंतजाम और ना हर एक के खाने का इंतजाम। साहबा जो है जिहाद जंग के लिए तैयार होकर आए और सवारी नहीं मिलने की वजह से वो रोते हुए वापस जाने लगे। दूसरे एक साहबी ने देखा उनको और उनका जो है सवारी वगैरह का इंतजाम किए। तो हर आदमी ने एक दूसरे को मदद करते रहे और हर आदमी कोशिश करते रहे। तो उसी दौर का वाकया है कि हजरत जब वो जिहाद के लिए जंग के लिए जब निकले वहां से तो इतनी तंगी थी कि इसलिए कि 30,000 साहबा तैयार हो गए, 30,000 साहबा तैयार हो गए, और उसमें लेकिन किसके पास सवारी है नहीं है, जिस तरह से भी है 30,000 साहबी की फौज तैयार हो गई, और उधर से 40,000 की फौज उसकी तैयार, उसके पास हर किस्म की सवारी है, हर किस्म के हथियार है, खाने पीने को भरपूर है। तो ऐसी हालत में वो रूम की फौज 40,000 की है और ये इनकी फौज 30,000 की है, लेकिन इनके पास जो है हथियार भी कम है, सवारी भी कम है, खाने को भी कम है। तो ऐसी हालत में सवारी करते हुए कुछ जो दूर सफर करने के बाद में जब उनके पास का खाना खत्म होने लगा, जो चीज भी खजूर वगैरह जो भी साथ में लिए थे खत्म होने लगा, तो साहबा क्या करने लगे, जो सवारी के ऊंट थे उनको ही ज़ुबा करके वो खाने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिक्र हुई, तो उन्होंने जो आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जो सवारी के ऊंट अगर ज़ुबा हो जाएंगे, इस तरह से खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास सवारी नहीं बचेंगी, तो वापस जाएंगे कैसे, तो फिर आप वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आप एक काम कीजिए कि सब साहबा से कहिए कि जो भी उनके पास खाने की चीज़ है उसको जमा करें और उस पर आप जो है दुआ कीजिए, बरकत की दुआ कीजिए। तो उसी तरह किया गया कि सब साहबा ने फिर उनके पास जो भी था थोड़ा बहुत बचा सब एक जगह जमा कर दिए, एक दस्तरखान पे पूरा जमा कर दिए। जमा करने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की। बरकत की दुआ करने के बाद में अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दी कि उनके पास जितना भी वो तोशा रखने के जो सामान जो चीजें थी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब भर लो। जो खाने की चीज रखने का जो उनके पास जैसे अपने जो डब्बे वगैरह रहते खाने के, तो उनके दौर में जो भी था उन्होंने सब भर लिए। हालांकि पहले इतना नहीं था कि सब लोग खा सके, उतना भी नहीं था,
لیکن وہ سب بھر لیے. سب بھرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے کھاؤ. تو سب نے سیر ہو کر کھائے, پیٹ بھر کر کھائے سب نے. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دیا. تو واقعہ جو بنی اسرائیل کے جو واقعات چل رہے تھے اس کے ساتھ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بتلایا کہ صحابہ نے کس طرح مجتہدی کے ساتھ میں, ہمت کے ساتھ میں, وہ تھوڑے سے کھانے پر دعا کرا کر اس میں برکت حاصل ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا, جبکہ بنی اسرائیل جگہ جگہ پر اللہ کی ناشکری کرتے رہے. تو پھر وہ اتنی تیاری کر کے نکلے. اس کے درمیان میں بہت سارے واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا کہ 3 صحابی کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے. اس میں فضائل اعمال میں بھی وہ قصہ ہے. تو ان کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا. تو کچھ مدت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اجازت دے دی کہ یہ سب سے مل جل سکتے, بات کر سکتے وغیرہ. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر وہاں چھوڑا تھا. اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کے لیے جا رہے تھے اور وہاں دیکھ ریکھ کرنے کے لیے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی تو رہنا چاہیے, اور باقی جو دینی مسائل ہے اس کے لیے بھی کوئی تو رہنا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے لگے. تو ان کو بہت بات ناپسند گزری. تو وہ جو ہے تیار ہو کر پھر نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تم کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے حضرت ہارون علیہ السلام, کہ تم اس طرح سے رہے. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ تم جو جنگ سے رہ گئے, تم گنہگار ہو گئے, اس طرح سے کوئی بھی الزام نہیں. تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دی تھی. پھر اس کے بعد پھر واپس وہ لوٹ کر آئے. اور پھر راستے میں جو پانی کی بھی دقت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں ایک پانی کا چشمہ ملے گا, اور اس چشمے میں میرے سے پہلے کوئی اس میں دخل دینا نہیں, اس پانی کے چشمے میں. لیکن کچھ منافق ساتھ میں بھی تھے. جو منافق وہاں تو عذر کر کے رہ گئے بہت سارے, اور کچھ ساتھ میں بھی تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ پانی کے اندر جا کے انہوں نے پینا بینا جو بھی کرے. تو اس کی وجہ سے کیا پورا پانی گندا ہو گیا, میلا ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس سے وضو کیا, کچھ کلی کی, پھر اس میں واپس پانی اس میں ڈالا. پھر وہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا صاف شفاف کر دیا اور پینے کے قابل کر دیا. تو ایسے جو اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات جو اس دور میں ہوئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر جب حالات آتے اور جب اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے, مطلب جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے جو منافق جو تھے وہ بھی ساتھ میں رہتے تھے نا, تو ظاہری طور پر مسلم تھے, لیکن وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس دور میں دشمنی کرنے لگے. صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح ان کو بہکا کر جہاد سے روکا جائے. تو ایسے وقت میں آدمی زیادہ ٹینشن میں آتا. تو یہ جو جنگ تبوک ہے تو یہ بہت تاریخی واقعہ ہے. اس میں ایسے حالات میں جنگ ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا, اس لیے کہ یہ جو 9 ہجری کی ہے. پھر 10 ہجری کو پھر بعد میں مکہ فتح ہوا. پھر اس کے بعد میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اتنا سب کر کے جب صحابہ نے اتنی ساری قربانی دی, یہاں تک کہ ایک صحابی, ان کا نام شاید ابو ذر غفاری ہے یا اور کوئی صحابی ہے, تو وہ جو ہے پورے جو قافلے سے پیچھے رہ گئے. اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی. ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے کیا کیا, پورا جو سامان تھا اپنے پیٹ پر لاد دیے اور پیدل پیدل نکلے وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے, اتنی سخت گرمی کے اندر. اور پھر جو ہے صحابہ نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر عرض کیا کہ وہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھے, ان کو دور سے دیکھے, تو دور سے جیسے آدمی نظر آنے سے پہلے نہیں کہ کلیئر نظر آنے سے پہلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ہونا چاہیے. تو وہی صحابی تھے اور آئے. انہوں نے پھر انہوں نے بتایا کہ میری اونٹنی بہت کمزور ہے, وہ چل نہیں پا رہی تھی, تو اس لیے میں پورا سامان اپنے پیٹ پر لاد کر میں یہاں پہنچا. اس طرح سے جو ہے صحابہ نے قربانی دی اور اپنے جو تیار فصل ہے جو کھجور کی, جبکہ اس سے پہلے وہ تنگی میں تھے اور جو ان کی تنگی دور ہونے کا موقع تھا, تو ایسے موقع کو انہوں نے قربان کیا.
کہ اللہ کے حکم کے خاطر اس پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے اور اس طرح سے قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اس طرح سے دیا ان کو کہ وہاں جب وہ پہنچے تبوک میں تو ان کے جو رومی لوگ تھے ان کے اوپر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ بغیر جنگ لڑے کے وہ جو پیچھے ہٹ گئے، جنگ لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور ان کو مسلمانوں کی جو صرف 30,000 کی فوج، حالانکہ ان کی 40,000 کی فوج تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ حالانکہ ان کے پاس پورے ہتھیار موجود، پوری سواری موجود، اور پوری سواری کے علاوہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں موجود، وہ سب چیزیں موجود رہنے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن جو ہے تبوک کی جگہ پر قیام فرمایا، اور اطراف میں جو ہے راستے میں پہلے چلتے چلتے بھی جو ہے بہت سارے جو دوسرے جو چھوٹے موٹے جو رہتے ہیں نا، جیسے ریاست چھوٹی موٹی، ان لوگوں سے معاہدہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو نصرانی وغیرہ تھے تو ان لوگوں نے پھر معاہدہ کر لیا کہ تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ایسا اس طرح سے معاہدے ان کی ہوتے رہے راستے میں بھی۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کر دی، جو اس کے اطراف میں چھوٹے موٹے جو گاؤں شہر جو تھے اس میں حکومت قائم کی، اور یہ جو جنگ یہاں جو یہ جنگ مکمل ہو گئی۔ یہ جو جنگ تبوک کا مختصر واقعہ تھا، اور اس میں ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ جب حالات جب سخت ہو تو اس وقت میں آزمائش جب سخت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کا صلہ بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بہتر صلہ عطا فرمایا، اور جو مطلب ایسی جو دہشت تھی کہ شاہ روم اور جو روم کی جو فوج ہے وہ مسلمانوں کو ختم کریں گی، بلکہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی اور بہت ساری جو ہے ریاستیں بن گئی۔